وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل كاشف كل عزيمة وازل أحمده على عواطف كرمه وسوابق نعمه أؤمن به أولا باديا واستهديه قريبا هاديا واستعينه قاهرا قادرا وأتوكل عليه كافيا ناصرا والصلاة والسلام على من جعله بشيرا ونذيرا وسراجا ومنيرا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبطت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف. دنیا سے ظلم ختم کرنے کے لیے، سسکتی انسانیت کو جان دینے کے لیے وہ آ رہے ہیں. ہر قوم، ہر قبیلہ ان کی منتظر ہیں اور انتظار کی گھڑیاں جلد سے جلد ختم ہو جائیں انشاءاللہ. ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی حکومت کے قابل ہو سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد وعجل فرجہ. اسلام چیلنجز ہیومینٹی کے عنوان سے ہونے والی ہماری گفتگو، اور یہ 7ویں کڑی ہے اور 2 دن اور باقی ہیں. ہم کوشش ہی کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے کنکلوڈ ہو، مگر جو باتیں عرض کی جا رہی ہیں اس کی طرف ذرا سا توجہ کریں. قرآن مجید صرف ماسٹر پیس آف لٹریسی نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ وہ عربی زبان کا کوئی لٹریسی اس طرح کا کوئی چیلنج لا نہیں سکتا، بلکہ قرآن کے مطالب بھی کوئی لا نہیں سکتا. قرآن نے جو سسٹم پیش کیا ہے اس سسٹم کا بھی کوئی ثانی نہیں لا سکتا. یہ چیلنج ہے، اور آج تک انسانیت بلک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، لیکن آج تک وہ انسان لا نہیں سکا ہے. خدا نے یہی کہا کہ لا نہیں سکو گے، اس لیے نہیں لا سکو گے تمہارا دم کی بات ہی نہیں ہے. انسان کی نیچر، انسان کی وجود کا خالق میں ہوں، اور میں جانتا ہوں اس کی نفسیات کیا ہیں، اس کی ضروریات کیا ہیں، اسے کیا دینا چاہیے. چونکہ میں خالق ہوں، اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اس کی رہنمائی کی ذمہ داری بھی میرے ہاتھ میں رہے. ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والاولی. ہمارے ہاتھ میں ہی ہدایت ہے،
تمہارے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے۔ حتیٰ انبیاء سے بھی یہ کہا گیا آپ میسیج دیجئے، ہدایت کی ذمہ داری گردن پہ مت رکھیے، آپ کا کام ہے ابلاغ پہنچا دینا، ہدایت ہمارا کام ہے، جس کو چاہتے ہیں ہم ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں سلب ہدایت کر لیتے ہیں۔ آپ کا کام زبردستی کسی پر لادنا نہیں ہے۔ انما انت منذر لست علیہم بمسیطر، تم منذر ہو، ڈرانے والے ہو، تنبیہ کرنے والے ہو، حق و باطل کو بتانے والے ہو، تم داروغہ نہیں ہو کہ تلوار نکال لو سب سے کہو کہ یہ ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ فریڈم آف تھنکنگ، فریڈم آف تھاٹ، آزادی سوچ، آزادی عمل اسلام نے پہلے دیا ہے، کسی اور نے نہیں دیا ہے۔ اور یہ دعویٰ آج بھی ہے کہ افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے میں وہ آزادی فکر کو بھی توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی نہیں آپ یہی بولیے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں بول سکتے، یہ دین سے کوئی مربوط نہیں ہے، دین نے ہمیں پوری آزادی دی ہے، جو افکار کو ہم چاہیں بیان کر سکتے ہیں، آپ کو حق نہیں ہے فتوے کفر کے دیں یا کسی اور چیز کے دیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ وعجل ان کنتم، سورہ بقرہ دوسرا سورہ سب سے بڑا چیپٹر ہے، 286 اس کی آیتیں ہیں، اس میں کی 23ویں آیت ہے جس میں ذات پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر if you have doubt، اگر تمہیں شک ہے، رائب ہے، تم ایسی سچویشن میں ہو کہ ڈونٹ نو سچ ہے یا غلط، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی ایک صورت لا دو، ایک چاپٹر لا لو، اسمال چاپٹر ہی صحیح تم لا دو، یعنی مطلب یہ کہ اس کانسیپٹ کو، اس آئیڈیالوجی کا اسمال پورشن بھی تم پریزنٹ نہیں کر سکو گے۔ اور تم بلا لو، تم جتنے بھی شاہدین، تم اپنے کتنے بھی دوستوں کو بلا لو، رفقا کو بلا لو، اپنے آئیڈیالوجیز کو بلا لو، لیکن تم کر نہیں سکتے۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کرو کہ تم ثانی لا دو۔ ذرا سا میں آپ کو کل میں نے جو چیلنج پیش کیا تھا، ذرا سا غور کریں، اور ہم لوگ مذہب کو ذرا سا ہم لوگ جیسے سیریس لینا چاہیے، میں بھی نہیں لے رہا ہوں، آپ بھی نہیں لے رہے ہیں، ہم لوگ جو ہے مذہب کو چند دینوں میں، چند باتوں میں، چند چیزوں میں ملوث کرنا چاہتے ہیں، اسی میں محدود کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام جو ہے ایک ٹوٹل سسٹم آف لائف ہے، زندگی میں اترنا ہے، زندگی چلنا ہے اسلام کے اشارے پر۔ یہ چیلنج ہم سب کے لیے ہے۔ کل میں نے بتایا تھا اس انسانی معاشرے میں سب سے بڑا چیلنج جسٹس کا ہے اور ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا ہے، جو آج تک نہیں ہوا ہے، حتیٰ فرسٹ ورلڈ کنٹری، سیکنڈ ورلڈ کا، اگر فرسٹ ورلڈ کنٹری میں ہوا ہے تو آج اسٹریٹ پر امریکہ میں سونے والے موجود ہیں، برٹش میں اسٹریٹ میں سونے والے موجود ہیں، اور ہوم لیس پیپل کینیڈا میں موجود ہیں، جہاں پر ویلفیئر سسٹم کا بہت پیک کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے آسٹریلیا میں ہوم لیس کا وجود ہے۔ یہ ہوم لیس کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ سسٹم فیل ہو چکا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ میں ذرا آج ایک مقدمے سے آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، ذرا سا غور کریں انشاءاللہ۔ ذرا اس فلسفے میں کوشش کرتا ہوں کہ فلسفیز کو آسان بنا دوں تاکہ آپ لوگ اتنا آپ کے ذہن پہ برڈن نہ ہو۔ اگر ہم کمپیئر کریں کیا چاہتا ہے ذات پروردگار، کیا چیلنجز پیش کر رہا ہے اسلام انسانیت کے لیے، اس کو ذرا سا ایک سفر سے آپ کو ایک دو قدم بڑھانا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہیے، اور امید ہے کہ یہ مقدمہ ہمارے ذہن میں اور کھول دے گا جو گفتگو ہم کرتے آ رہے ہیں۔ منابع معرفت، منابع کے معنی ہیں سورسز، معرفت یعنی نالج، نالج کے سورسز کیا ہیں؟ میں کارپوریٹ دنیا کو اور اسلامک پرسپیکٹیو کو دونوں کو ملانا چاہتا ہوں تاکہ ہم لوگ جو ہے الگ کریں اور خود ہم مومنین ہوتے ہوئے آیا اس کو درک کر سکے ہیں، کمپریہنڈ کر سکے ہیں، پرسیو کر سکے ہیں یا نہیں ہے، یہ بحث کرنا ہے۔ بائی دا وے یہ چیز میں نے اپنے اسکالرز جو ابھی ہم اللہ نے شرف بخشا تھا نجف کی زیارت کے لیے مارچ میں جب ہم تھے وہاں پر، تو چند مومنین جو علماء کرام ہیں انہوں نے کہا کہ ایک مجلس بھی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ہم جیسے طالب علم کے لیے چیلنج ہے، یہاں پر پڑھ لینا تو بہت آسان، مولویوں کے سامنے پڑھنا ایک مشکل کام ہے، وہ نجف میں مجلس پڑھنا تھا اور پریشان کن مسئلہ، مگر خدا نے شرف دیا تھا۔ میں نے یہ چیز پیش کی تھی کہ آج مولوی کا ایک مسلمان کا چیلنج کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ ہم کس لیول کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والا محمد اللہ علی۔ چار چیزیں کامن ہیں ہم میں اور کارپوریٹ نان ریلیجس دنیا میں جو سورس آف نالج ہیں۔ نمبر 1 سورس ہے، فرسٹ سورس آف نالج ہے فطرت انسان، فطرت جس کو کہتے ہیں
ہیومن انسٹنکٹ، نیچر الگ چیز ہے، فطرت ایک الگ چیز ہے۔ انسان کو خدا نے ہر وجود میں ایک فطرت رکھی ہے، وہ فطرت یہ ہے کہ اس کو کمپیل کرتی ہے کہ وہ کام کرے جو اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ نیو بورن بیبی ہے، اس کو ٹیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ماں کے سینے سے کس طرح سے دودھ پیا جائے، جیسے ہی جو پیدا ہوتا ہے فوراً وہ بچہ وہ سیکھ جاتا ہے۔ اسی طرح جنگل میں رہنے والا 14 سال کا لڑکا، 14 سال کی لڑکی اگر وہ رہے دنیا میں، اس جنگل میں رہے، تو وہ ہمیشہ سے ہمیں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کہ جیسے ہی وہ ٹین ایجر ہوتے ہیں اپوزٹ جنڈر کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ یہ ہیومن انسٹنکٹ نیچر ہے، فطری ہے، اس کو کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے انیملز بھی یہ موجود ہے۔ آپ جانوروں میں دیکھتے ہیں، ابھی ہندوستان میں آپ جائیے، ہمارے ہاں ساؤتھ انڈیا سے میں تعلق رکھتا ہوں، میسور اسٹیٹ کرناٹک میں ایک جگہ ہے چندرائے پیٹن، اس مقام پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے برڈ سینکچوری۔ برڈ سینکچوری کیا ہے؟ وہاں پر سال میں تقریباً سپٹمبر سے پہلے بلکہ جون سے شروع ہو جاتی ہے مائگریشن آف برڈز سارے ورلڈ سے۔ جب ہم گئے تھے تو ہمارا جو گائیڈ تھا، جو پپو میں بیٹھے ہوئے ہم جا رہے تھے چپو میں، اور جب جا رہے تھے تو اس گائیڈ بتا رہا تھا یہ جو برڈ ہے کینیڈا کی ہے، یہ آسٹریلیا کی ہے، یہ یوروپ کی ہے، برڈز کا نام لے رہا تھا اور بتا رہا تھا یہاں آتے ہیں، انڈے ہیچ کرتے ہیں، انڈے کو دیتے ہیں، اس کے بعد بچوں کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کے پاس نیویگیشنل سسٹم کیا ہے، کس طرح سے آتے ہیں، جب ان پلین جاتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ سسٹم ہے، ان کے پاس وہ کون سی چیز ہے؟ ایک تو بغیر ویزے کے آ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وآل محمد وعجل۔ انسانی معاشرہ بھی اگر اوپن ہو جائے، اسلام کا چیلنج ہے کہ there should not be any borders، یہ چیلنج ہے آج کی دنیا میں۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہندوستان بھی بارڈر در بارڈر ہو رہا ہے، تلنگانہ اور آندھرا کی چکر چل رہی ہے، بجائے اس کے بارڈر کو ختم کر کے ایک اکھنڈ بھارت بنایا جائے۔ یہ ٹکڑے کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کوتا ترک ہوتا ہے۔ خدا نے ہمیں جو حکم دیا ہے کوئی بارڈر نہیں ہونا چاہیے، سارا انسان، سب کا حق ہے زمین پہ رہنا، جہاں چاہے چلو، جہاں چاہے آؤ، جس منزل پہ چاہے۔ انشاءاللہ مولا جب تشریف لائیں گے سب سے پہلے جو کام ہوگا ڈسمینٹلنگ آف دی بارڈرز، سب سے پہلے بارڈر ختم کر دیں گے، ویزا سسٹم ختم کر دیں گے، جس سے 90% ہیومن پاپولیشن کی پرابلم کو حل کیا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تو فرسٹ سورس جو ہے انفارمیشن کا نیچر ہے، ہیومن انسٹنکٹ کہتے ہیں، ہیومن نیچر بھی نہیں، انسٹنکٹ جس کو فطرت کہتے ہیں۔ دوسرا سورس آف نالج، میرے ساتھ رہیے، اس کو اسلام بھی بلیو کرتا ہے اور کارپوریٹ دنیا بھی بلیو کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حتیٰ دین اسلام بھی بیسڈ آن فطرت ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ سورہ روم کی 30ویں آیت ہے، جس میں ذات پروردگار کہتا ہے کہ ٹرن یور فیس ٹورڈس دی اپ رائٹ ریلیجن، جو سچا سیدھا راستہ ہے اس کی طرف تم اپنے چہرے کو پلٹا دو، یعنی اپنے وجود کو، اپنی زندگی کو اسی میں لگا دو، اس لیے کہ یہی سسٹم ہے، اس سے بہتر کوئی سسٹم نہیں ہے۔ یہ کاہے پہ بیس ہے؟ یہ بیس آن ہیومن انسٹنکٹ۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ ثم ابویہ یہودانہ ویمجسانہ وینصرانہ۔ ہر بچہ عبدیت کی فطرت کو لے کر کے آیا ہے، وہ سجدہ کرنے کی صلاحیت اس میں موجود ہے۔ ماں باپ اس کو یہودی، مجوسی، شیعہ، سنی، یہ سب ماں باپ کی چکر ہے، مگر خدا نے انسان کو کیا بنایا ہے؟ انسان کو عبد بنا کے بھیجا ہے، وہ عبدیت اس میں موجود ہے، انسان کے نیچر میں موجود ہے۔ قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ اب آئیے، یہ قرآن کی آیت ہے، حدیث۔ تو یہ فطرت سے تعلق ہمیں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہے، نون فیکٹ ہے، ون آف دا سورس آف نالج۔ منابع معرفت، پہلا سورس کیا ہے؟ فطرت۔ دوسرا ہے نیچر، نیچر سے متعلق یہ یونیورس ہے، جتنی آپ اسٹڈی کریں گے، میں نے مثال دی تھی، قرآن نے چھوٹی سی مثال دی کہ ایک مچھر تم بنا لو، اس مچھر سے تم بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ بس اسی مثال سے سب لوگ مذاق بھی کرتے ہیں، اتنا بڑا پروردگار ہے، بزرگ ہے، اعظم ہے، عظیم ہے، سبحان ربی العظیم ہے۔ مچھر کی مثال، یہدی بہ من یشاء ویضل بہ، جس سے جو چاہتا ہے وہ اسے ہدایت پا جاتا ہے، چھوٹی مثال سے۔ مگر ذرا غور کریں تو خدا یہ کہہ رہا ہے نیچر کی اسٹڈی کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا
باطلا. پوری یونیورس کی اسٹڈی کرو, یہاں تک کہ فجر کی نماز سے پہلے 10 منٹ پہلے اٹھو. اگر تم 11 رکعت نماز شب نہیں پڑھ سکتے, کم از کم 1 رکعت نماز وتر پڑھو. اگر کم از کم 3 پڑھ سکو, 2 شفع پڑھو, 1 وتر پڑھو. دیکھو اپنے وجود میں اس منزل پہ لے جاؤ جہاں پر حدیث ہے کہ تم 5 آیتیں سورہ آل عمران کی پڑھو نماز شب سے پہلے. یہ آیتیں کائنات کی, یونیورس کی تخلیق سے متعلق ہیں. یعنی اسلام یہ انکریج کر رہا ہے مسلمان کو, اٹھ ذرا سا بینیکلس لے, ذرا سا وہ لے, ہیبل لے, تو بنا اور دیکھ یونیورس کو دیکھ. جتنا تم خالق کی دیکھنا چاہتا ہے مخلوق کو, اس عظمت کو دیکھنے کے بعد اس کی عظمت پتہ چل جاتا ہے. جب کائنات اتنی عظیم ہے تو اس کا خالق کتنا عظیم ہوگا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو کارپوریٹ دنیا بھی, سائنٹیفک دنیا بھی, بے دین دنیا بھی, نان ریلیجیس دنیا بھی ان دونوں سورس کو مانتی ہے. فطرت یعنی انسٹنکٹ مانتی ہے, ہم بھی مانتے ہیں, اسلام بھی مانتا ہے. دوسرے طبیعت یعنی کلچر, نیچر کو سائنس بھی مانتی ہے, کارپوریٹ دنیا بھی مانتی ہے, اسلام بھی انکریج کرتا ہے کہ نیچر کی اسٹڈی کرو. تیسری چیز بہت اچھی طرح سے, تیسری چیز ہے ہسٹری. ہسٹری کو آج تو ماشاءاللہ ہسٹری ایک سائنس بن چکی ہے. ہسٹری کی اسٹڈی جتنی کرتے چلے جائیں گے, کیوں قرآن بھی کہتا ہے کہ سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. جاؤ زمین کی سیر کرو, جنہوں نے جھٹلایا تھا ان کا حشر دیکھو, جنہوں نے حکومتیں کی تھی ان کا حشر دیکھو, جن کو جو قیدی بن کے گئے تھے آج وہ زمین پہ حکومت کر رہے ہیں, جو حکومت کرتے تھے ان کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو ہسٹری بھی ون آف دا منابع سورس, ون آف دا سورس آف نالج ہے. نالج کے ایکسٹریکٹ کرنے کا تیسرا سورس ہے ہسٹری. قرآن بھی کہتا ہے, اسلام بھی انکریج کرتا ہے, بلکہ مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک طویل حدیث جو مولا نے نصیحت کی ہے امام حسن کو, اس میں سے ایک ٹکڑا یہ بھی فرمایا, بیٹا میں نے سابقہ تاریخ میں ایسے گھس کے دیکھا ہے, I became part of them, ان کا پارٹ ہو چکا ہوں, اور ان کے روئن میں یعنی ان کے تمام تباہ شدہ مکانوں میں چلا ہوں, اور مجھے ایسے ہو گیا ہوں جیسے میں ان کا پارٹ ہوں. یعنی اتنی گہری اسٹڈی کرو پاسٹ کی کہ تم بن جاؤ پارٹ آف دیم, تب اس کے بعد نتیجہ نکلے گا کہ اس نے نتیجہ کیا ہوا, کہاں محل بنے تھے, کہاں کیا کیا بنا تھا. اس کے بعد نتیجہ آج آپ کے پاس, ان کے پاس سوائے خاک کے کچھ نہیں ہے. چنانچہ آج کی سائنٹیفک دنیا آرکیالوجی کے نام سے ایک باقاعدہ ایک چیپٹر کھولا ہے, ایک فیکلٹی کھولی ہے کہ اسٹڈی کرو, زمین کو کھودو کہ کیا ہوا. دیکھو آج پرانے محل نکل رہے ہیں, پرانے قبریں نکل رہی ہیں, قبروں کے اندر چیزیں نکل رہی ہیں. یہ کیا ہے, ہسٹری ون آف دی منابع, یعنی ہسٹری بھی ون آف دا سورس آف نالج. میں تیزی سے اس لیے بول رہا ہوں کہ مجھے اجے چیلنج کی طرف جانا ہے. تیسری یہ ہو گئی ہے میرے ساتھ آپ لوگ, کارپوریٹ دنیا بھی مانتی ہے اور ہم بھی مانتے ہیں, یعنی اسلام بھی مانتا ہے کہ سورس آف نالج انسٹنکٹ ہے, سورس آف نیچر ہے, سورس آف نالج ہسٹری ہے. تیسری چیز, چوتھی چیز جو ہے عقل ہے, انالائزنگ پاور. اگر عقل استعمال نہیں کیا یہ پورے سورسز بیکار ہو جاتے ہیں. اسی لیے حدیث میں ہے, بلکہ روایتوں میں ہے کہ تھوڑے سے علم کے لیے بڑی عقل چاہیے, بڑے علم کے لیے تھوڑی عقل کام آنے والی نہیں ہے. بہت سے لوگ اس لیے اسکالر تو بن جاتے ہیں مگر عقل کو استعمال نہیں کر سکتے, اسی لیے کہا چھوٹی سی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات پڑھیں محمد عاجل. بہت اچھی حدیث ہے, میں اس کو اپنے نماز جمعہ کے خطبہ میں بہت زبانے سے پیش کر رہا ہوں, ٹکڑے پیسز. یہ ہے ایڈوائز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو ابو ذر. رسول اللہ نے ایڈوائز دی ہے, نصیحت کی ہے کس کو, ابو ذر کو. کاش ہم لوگ علمی ماحول بناتے ان مجالس کو, اور ان چیزوں کو جو اب تک پریزنٹ نہیں کیا ان کو پریزنٹ کرتے, بجائے اس کے کہ ہم چھوٹی باتوں میں الجھ کے رہ گئے ہیں. لازمی ہے کہ علمی فضا کو پیدا کیا جائے. رسول اللہ نے ایک مرتبہ, رسول اللہ تنہا تشریف فرما تھے, ابو ذر نے ہی ہیڈ دا اپارچونیٹی, یا رسول اللہ مجھے وصیت کیجیے. رسول اللہ نے ایک تفصیلی وصیت کی ہے جو آج 2 جلدوں میں, اردو میں بھی شاید ٹرانسلیشن ہو گئی ہے اور فارسی میں تو موجود ہی ہے, اور اس کی شرح بھی لکھی گئی. رسول اللہ ایک جگہ پہنچتے ہیں, رسول اللہ فرماتے ہیں ابو ذر زیادہ صحیح عمل کرو, تھوڑی دعا کرو, قبول ہوگی.
اے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کریں. اے ابو ذر، اسی طرح سے جس طرح سے کھانے میں نمک ڈالا جاتا ہے، نمک زیادہ نہیں ڈالا جاتا، زیادہ ڈالے تو پھر کھا ہی نہیں سکو گے. نمک تھوڑا سا پڑتا ہے، کھانا زیادہ ہے، وہ نمک ٹیسٹ دے دیتا ہے. اسی طرح سے تمہارے نیک عمل میں دعا تھوڑی ہونی چاہیے، تسبیح لمبی ہونے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، صلی علی محمد وعجل فرجہم. یہ بھی بتا رہا ہے کہ اسلام جو عقل کی طرف دعوت دیتا ہے. قرآن کئی افلا یتدبرون القرآن، کہ تم تدبر نہیں کرتے، تعقل نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے، پاؤنڈر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے. غور کرو، دیکھو دیکھو. خدا کہتا ہے نہیں غور کرنے والے تو جانور سے بھی بدتر ہیں. خدا نے، یہ میری آیت نہیں ہے، سورہ اعراف کی. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. قرآن کی آیت ہے اور اتنا خوبصورت. خدا کہہ رہا ہے کہ جہنم کی آگ کو ہم نے بھڑکایا. کیوں بھڑکایا ہے؟ کس کے لیے؟ بے نمازی کے لیے؟ مجلس نہیں کرتا اس کے لیے؟ نہ. اس آیت میں خدا کہہ رہا ہے ہم نے عقل دی ہے، استعمال ہی نہیں کرتے. They don't use their عقل دی ہے، استعمال نہیں کرتے. آنکھ دی ہے، دیکھتے نہیں ہیں. کان دی ہے، سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، they are like cattle. وہ جانور جیسے ہیں. خدا کہتا ہے نہ، جانور سے بھی بدتر ہیں. کم از کم جانور فطرت کو استعمال کر رہا ہے. اس نے اپنے انسٹنکٹ کو بھی برباد کر لیا. اس کے بعد خدا کہتا ہے بل ہم اضل، لوور دین اینیملس. کیا ہو گیا لوور دین اینیمل؟ یہ کیٹیگریز معلوم ہے نا. پہلے جماد، نبات، حیوان. جماد کیا ہے؟ انانیمیٹ آبجیکٹ، مٹی پتھر، یہ ہے جماد. اس سے اوپر کیا ہے؟ نبات، ویجیٹیشن. اس سے اوپر کیا ہے؟ حیوان. حیوان سے نیچے گیا تو کیا ہوا؟ حیوان سے نیچے گیا تو ہو گیا وہ نبات. نبات سے نیچے گیا تو کیا ہوا؟ پتھر. پتھر کو آپ واش روم میں ڈال دیے، روتا نہیں ہے. خدا بنا لیے، خوش ہوتا نہیں ہے. اے توجہ کا طالب ہوں. تو آپ اگر کوئی کسی کو خلیفہ بنا تو پتھر سے بدتر نہیں تو کیا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو اسلام نے انکریج کیا کہ یوز یور ریزننگ، جو ہے عقل جتنی استعمال کرو گے تو اسی لیے روایات میں ہے کہ خدا جو جزا و سزا دیتا ہے عقل کے اعتبار سے دیتا ہے، معرفت کے اعتبار سے دیتا ہے. نہ ہے کہ رات بھر جاگے. 2 لوگوں نے میری کمر کو توڑ دیا. سنیں اچھی طرح سے، میری طرف سے نہیں، میں کبھی بولتا ہی نہیں اپنی طرف، تو جو بھی بولوں قرآن اور حدیث. 2 لوگوں نے میری کمر کو توڑ دیا. سرکار فرماتے ہیں 2 لوگوں نے میری کمر کو توڑ دیا. نمبر 1 جاہلن متمسک، عالمن متحتک. جاہل ہے مگر عمل کر رہا ہے. آئے توجہ کا طالب ہوں. عالم ہے، بے عمل ہے. عالم بے عمل نے، جاہل عمل کرنے والے نے میری کمر کو، یعنی پورے سسٹم کو برباد کر دیا. اسلامک پوری سسٹم کو برباد کرنے والے یہ لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے ہیں. علم نہیں رکھتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سمجھ میں آ گئی بات؟ 4 چیزیں ہم بھی شریک ہیں، اور کارپوریٹ دنیا، سائنٹیفک دنیا، جس کو سیکولر دنیا کہتی ہے، وہ بھی شریک. ہیومن انسٹنکٹ میں ہم بھی شریک ہیں، وہ لوگ بھی شریک. ہیومن نیچر میں، فطرت میں ہم بھی شریک ہیں، وہ بھی شریک. ہسٹری کے سورس آف نالج سمجھنے میں ہم بھی شریک ہیں، وہ بھی شریک ہیں. اور عقل کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں. ویئر از سپریشن بٹوین us and them؟ کہاں سے سپریشن ہوا؟ یہ چیلنج آج میں جو اتنے دنوں تک مسلسل آپ کو زحمت دے رہا ہوں یہاں سے. آج جیسے میں نے پہلے دن صرف اشارہ کیا تھا، 2 رکعت نماز فجر کی پڑھیں، جس میں انڈے بٹاٹر کچھ بھی یاد نہ آئے، صرف اللہ یاد ہے. بہت مشکل کام ہے. میں بھی ساتھ ہوں. باقری کھڑا ہوا تو کیا ہوا، بیٹھا ہوا تو کیا، بہت مشکل ہے. امامہ پہ لینا اور ہے، مسلح پر علی بننا اور ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل فرجہم. تو یہ چیلنج ہے. اب آئیے کیا ہے؟ جہاں سے سپریشن ہے دین کا، دین سے مراد اسلام ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے، جب دین کہتے ہیں ہم، everyone has to have religion. انسان بغیر دین کے زندگی بسر نہیں کر سکتا. کیوں؟ دین کی تعریف کیا ہے؟ وے آف لائف. جو بھی ہماری زندگی ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینے کا سلیقہ ہے، یہ ہمارا دین ہے. سمجھنے کی کوشش کیجئے. اگر اسلام سے مل جائے تو اسلام ہے.
نہیں ہے تو یہ میرا اپنا بنایا ہوا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے لکم دینکم، یعنی کفار قریش کے جینے کو، سلیقے کو اسلام نے دین کہا ہے. لکم دینکم ولی دین، میرے لیے بھی دین ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو دین سے مراد ہماری اسلام، اسلام سے مراد وہی اسلام جو ایک ہے، 70-72 نہیں ہے. اسلام ایک ہے، 75 نہیں ہے، 2 لاکھ نہیں ہے، 2000 نہیں ہے، صرف اسلام ایک ہے جو حق ہے، اس لیے کہ حق کبھی بدلتا نہیں ہے. جو سپریشن ہم میں اور ان میں ہے یہاں سے ہے. ہم لوگ ایک چیز کو مانتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں اس چیز کو. اس چیز کا نام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب کس کو ہدایت کرتی ہے؟ متقین کو. عام انسانوں کو بھی کرتی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، سارے انسانوں کو بھی ہدایت کرتی ہے. لیکن متقین کیوں کہا متقین کو؟ الذین یؤمنون بالغیب. مؤمنین و متقین کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں ایک ایسی دنیا کو جو یہ 4 ہی میں محدود نہیں ہے. ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. ایک وہ دنیا ہے جو فطرت سے ہم سمجھ رہے ہیں، ایک وہ دنیا ہے جو انسٹنکٹ سے سمجھ رہے ہیں، ایک وہ دنیا ہے جو ہسٹری سے سمجھ رہے ہیں، ایک وہ دنیا ہے جو ہم عقل سے سمجھ رہے ہیں. جس دنیا کی قرآن بات کر رہا ہے وہ دنیا یہ 4 میں نہیں ہے. کون سی ہے؟ حواس سے باہر ہے، یعنی ہیومن سینسس سے باہر ہے. اسی لیے انمیٹس آف سینسس، یعنی جو لوگ قید سینس ہیں، حواس کے قیدی ہیں، اس یؤمنون بالغیب کو سمجھتے نہیں ہیں. اور یہیں سے ہماری سپریشن ہے سائنس کی. اور سائنسدان یہ کہتا ہے کہ خدا مجھے لیب میں نظر نہیں آتا، I cannot see him man, I cannot believe. اور شٹر کو بند کر لیتے بتا I don't believe in God. میں بلیو نہیں کرتا، میں عقیدہ نہیں رکھتا اللہ پر، اس لیے نہیں عقیدہ رکھتا کہ نظر ہی نہیں آتا. تو معلوم آنکھوں کا قیدی اس کو دیکھ نہیں سکتا. ذالب یمانی نے مولا سے پوچھا مولا آپ ایسی عبادت کرتے ہیں جیسے دیکھ لیا؟ مولا نے کہا اگر نہ دیکھتا ہو تو عبادت ہی نہ کرتا. ہاں توجہ کا طالب ہوں. اگر پروردگار کو نہ دیکھتا ہو تو میں عبادت ہی نہ کرتا. ذالب پریشان ہو جاتے ہیں، مالک مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے دیکھ لیا؟ کہ ذالب ان آنکھوں سے نہیں، وہ دل کی آنکھیں ہیں، وہ وجود کی آنکھیں ہیں. میرے وجود کی آنکھیں اس کو بتا رہی ہیں تیری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود، میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا. جی صلوات پڑھیے محمد والے محمد. میں میرے نوجوانوں سے، میرے بہنوں سے، میرے بزرگوں سے، سب جتنے بھی یہاں پہ فکشنز ہو گئے ہیں، افسوس ہی کے ساتھ ہر سال نئے نئے فکشنز بنائے جا رہے ہیں. باطل یہی کام کر رہا ہے. خدا کے واسطے مل بیٹھ کے جینا سیکھیے، مل بیٹھ کے گروہ ہونا سیکھیے. جہاں سے کوئی ٹیچ کر رہا ہے آپ کو یہاں نہ جاؤ وہاں نہ جاؤ، وہ دین سے اس کا ربط نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. دین یہ کہتا ہے جہاں چاہے لے جاؤ، جہاں چاہے جاؤ، مگر علم کے سیکھنے کے لیے جاؤ. بی الرٹ، اس لیے کہ کہیں تم کو گمراہ نہ کر دیا جائے. بی الرٹ، تم ہدایت پانے کے لیے جہاں جانا ہے چلے جاؤ. میرے ساتھ رہیے. ہمارا جو پرابلم ہے لا تلبس الحق بالباطل. مثال دیتا ہوں آپ کو. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ذات پروردگار وہ ہے جس نے دین حق کو بھیجا. اسلام کیا ہے؟ دین حق. حق کیا ہے؟ جو کبھی بدلتا نہیں ہے. بچوں کو سمجھانے کے لیے 2+3=5. بامبے میں واٹ اباؤٹ ان بینگلور مین؟ اور نیو یارک؟ نیو یارک میں جو 2+3 وہاں تو بہت ہوشیار ہوگی نا. ابھی امریکہ میں تو 6 ہونا چاہیے. 2+3 نہیں بھائی، نہیں ہوتے بھائی. اچھا 1000 سال پہلے، 1 ملین ایئر آفٹر، جو کبھی نہ بدلے وہ حق ہے. توجہ کا طالب، جو بار بار بدلے وہ باطل ہے. یہ کر لیجئے، حق کو لے لیجئے آپ پلس، باطل کو کر دیجئے مائنس. پلس انٹو پلس، حق کو حق سے ملائیں گے کیا ملے گا؟
حق ہی ملے گا. علی سے قرآن ملائیے, قرآن سے علی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل فرج. باطل ہے مائنس, مائنس کو مائنس سے ملائیے, باطل کو باطل سے ملائے از اکول ٹو باطل ہی ملے گا. ہو گیا نا بھئی مائنس. اب آئیے پلس کو مائنس سے ملائیے, حالانکہ پلس موجود ہے, چونکہ مائنس آ گیا ہے پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ مائنس ہی نکلے گا. میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. پلس موجود ہے, حق موجود ہے, مگر چونکہ باطل سے مل گیا ہے اس لیے وہ پھر حق باقی نہیں رہا. اسی لیے کہ لا تلبس الحق بالباطل, حق کو باطل سے ملاؤ نہیں. مولانا اسلام کا یہ حکم سمجھ میں نہیں آتا. حکم کو سمجھو, حکم سے انکار کر دو گے کفر ہو جائے گا. سمجھنے کی کوشش کرے, حکم کو سمجھنے کے لیے عقل استعمال کرو. You have to know کہ why not. جاؤ تحقیق کرو, اگر صحیح مولوی ملے تو ایسے تلاش کرو جو تمہیں یقین دلا دے. جی یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ میرے سمجھ میں نہیں آتا اسی لیے. دین کا یہ ذرا سا 9/11 کے بعد ایک صاحب آئے نیو یارک کے ٹی وی اسٹیشن پہ, مسلمان بھائی, بڑی داڑھی وغیرہ سب کچھ. انہوں نے یہ کہا کہ اب قرآن میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. دوسری خلافت میں 20 مرتبہ امینڈمنٹ ہو چکا تھا, اب 20 نہیں 100 مرتبہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بے وقوف, یہ علم غیب کی بات کر رہا ہے تو علم دنیا کی بات کر رہا ہے. تو کہاں ہے, دین کہاں ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم تو 2-3 مرتبہ کہا تو اب تک پریشان تھے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 20 مرتبہ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عجل فرجام. اب تک ہم پہ کہتے ہیں یہ لوگ کیسے ہیں, شیعہ حضرات ہمیشہ ہم پہ بلیم کرتے ہیں. نہیں بھی یہ کہا کہ مسلمان, چونکہ ہم لوگ ہیں ریئیکشنسٹ. ریئیکشنسٹ کے معنی انفعالی, جب بھی کچھ ہوتا تو فوراً ریئیکشن. اسلام ریئیکشنسٹ نہیں ہے. اسلام کام ہے. خدا کہتا ہے اکثرہم لا یؤمنون, میجارٹی ایمان نہیں لاتی, میجارٹی عقل نہیں رکھتی, میجارٹی نو. کیوں؟ ہمارے پاس میجارٹی کی چکر نہیں ہے. شیطان نے کہا سامنے سے بھی آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, رائٹ سے بھی آؤں گا, لیفٹ سے آؤں گا. اکثرہم لا یشکرون, زیادہ شکر ادا کرنے والے نہیں. خدا نے کہا تیرے ماننے والوں کو سب کو جہنم میں ڈال دوں گا, مجھے اکثریت کی فکر نہیں ہے, مجھے چند کی فکر ہے جو مجھے لے جائیں, جو ریپریزنٹ کریں. اس کو بات کو سمجھیں. کہاں سے سپریشن ہے ہمارا؟ چیلنج. اسلام چیلنج پیش کر رہا ہے, انسانوں آؤ میری دنیا میں. حدیث کو پیش کرتا ہوں, اس کے بعد یہ حدیث کے ساتھ رہیے میرے ساتھ. میرے نوجوان بچے, ہم تو ماشاءاللہ اس ٹائم پہ چلے گئے ہیں جہاں پر ہماری لائف جو ہے بونس میں ہے. جی 60 زیادہ. اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ بونس میں زندگی ہے. خدا سے دعا کر رہے ہیں خدا انشاءاللہ جو بھی لمحات گزر رہے ہیں اس کی خدمت میں گزار دے. لیکن جو بچے ہیں اس کو ایکسپلور کریں. حدیث سنیے. عبدی, اے میرے بندے, ذات پروردگار کہتا ہے تو نافلے کے ذریعے, نافلہ ذریعے یعنی واجب, جو واجبی ہے, صبح کی فجر 2 رکعت واجب ہے, لیکن 2 رکعت جو نافلہ ہے تو نافلے کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جا, میں تجھ کو میری آنکھ بنا دوں گا, میرے کان بنا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. وعجل فرج. کس کے لیے چیلنج ہے؟ پوری انسانیت کے لیے. اے انسان آؤ میری بارگاہ میں, تم بیٹھو اور میں تم کو ایک چیلنج پیش کر رہا ہوں. تم میں اور حدیث قدسی اٹھا کر دیکھیے, اے عبدی کن لی اکن لک, تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا. خدا کہہ رہا ہے کہ تجھ میں صلاحیت ہے, تو میرے صفات کو ریفلیکٹ کر سکتا ہے, تو اٹھ, یہ گندگی میں مت رہا, یہ ہوا سے خمسہ کی چکر میں مت رہا, اس سے اڑ جا. یؤمنون بالغیب میں آ جا, مجھ سے گفتگو کر. جب مجھ سے گفتگو کرے گا اور میرے احکام پہ چلے گا, تم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھے گا, میری آنکھ سے دیکھے گا. میرے اپنے کان سے نہیں سنے گا, میرے کان سے سنے گا. عام انسانوں کے لیے یہ ہے, تو جس نے پوری زندگی اللہ کے لیے گزاری, کیا وہ عین اللہ نہیں ہے؟ کیا اذن اللہ نہیں ہے؟ کیا وہ جنب اللہ؟ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو یہ نوجوانوں سے, میری بہنوں سے, کبھی بھی خدا کے لیے, مولانا بامبے میں چادر, وہ بھی ورسووا میں,
وہ بھی جہاں پہ پوری فلم انڈسٹری پر موجود ہے، پوری بلڈنگ میں فلم انڈسٹری ہے، اس میں زندگی بسر کرتی ہوں، وہاں پہ آپ حجاب کر رہے ہیں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر سمجھ میں نہیں آتا بہن سمجھو، تحقیق کرو، تحقیق کر کے، لیکن کبھی یہ نہ بولو یہ میں نہیں کر سکتی۔ یہ اسلام کہتا ہے لا تلبس الحق بالباطل۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب چیر پھاند اٹھ کے بیٹھ گئے یہاں پر، 2-4 منٹ کے بعد چلے گئے، پھر 5 منٹ بعد پھر آگے بیٹھے۔ مولوی ہم جیسے مولوی تو برداشت ہر چیز کرتے ہیں، لیکن کوئی جھیالا نوجوان اٹھ کے بولے گا بھیا یا پورے اندر آ جاؤ، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں چھپ کروں گا پھر بھی مسلمان رہوں گا، جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے، قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے، ہے یہی دین تو اس دین سے توبہ ماتھر شک پیغمبر پہ کیا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ میں تب سب میرے نفس سے بھی گزارش، میں اپنے نفس کو بھی تیار کرتا ہوں، میں جب پڑھتا ہوں کوشش کرتا ہوں مالک مجھ میں وہ صلاحیت دے جو تو چاہتا ہے میں سمجھ سکوں۔ خدا نے کہا کہ تو میرا پاس ہو جا، تو نافلے کے ذریعے سے۔ تو 2 راستے ہیں، ایک راستے کا نام ہے وحی، دوسرے راستے کا نام ہے القاء۔ وحی کس کے لیے ہے؟ پیغمبروں کے لیے ہے، اماموں کے لیے ہے۔ جو رسول کے لیے وحی تھی وہ اعجاز تھی، یعنی قرآن جیسا قرآن نہیں آ سکتا، لیکن وحی کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ وحی جو جبرائیل کے ذریعے سے آتی تھی وہ ختم ہوئی، لیکن جو گفتگو ہوتی ہے ذات پروردگار سے وہ موجود ہیں۔ چنانچہ چھٹے امام کے سامنے ایک صحابہ صلوات اللہ صلی اللہ ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ مولا آپ کے والد بزرگوار کبھی کہتے تھے قول رسول اللہ، تو ہم میں ہمت نہیں ہوتی تھی پوچھیں آپ کہاں، سرکار کہاں؟ 5ویں امام ہے نا بھائی، ولادت جن کی 57 ہے۔ یہ جو گفتگو ہو رہی تقریباً 100 سال کے قریب رسول اللہ کے، 100 سال کا یہ عرصہ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ۔ ہمیں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ پوچھیں یہ قال رسول اللہ آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں، جبکہ آپ نے نہ دیکھا نہ کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے۔ امام صادق نے مسکرا کے کہا، سر اٹھا کے، قال اللہ سبحانہ و تعالی، خدا اب یہ کہہ رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد، اللہم صلی محمد۔ سمجھیے اس دنیا کو، سمجھیے، ایکسپلور کیجئے، چیلنج ہے، مومنین کو چیلنج ہے۔ اور یہ مجلس اگر سمجھ میں آئے میری بھی معراج ہے، اگر آپ بھی سمجھے تو۔ اگر ہم سمجھے کہ چیلنج ہمارے سامنے کیا ہے، چیلنج یہی کہ نماز نہیں پڑھو، نماز پڑھو مگر نماز کو جیسے خدا چاہتا تھا پڑھو، اپنی مرضی کی نماز۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ہم لوگ حواس کے قیدی ہیں، اور حواس کی دنیا میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلا وضو کے لیے حکم ہے پانی، مثلا بہت اچھی طرح سے پانی خالص ہو، پیور ہو، اسٹل واٹر ہو، یعنی مکس واٹر سے وضو نہیں ہوتا۔ سفر میں جا رہے تھے، پانی نہیں تھا اور پیپسی سے وضو کر لیا، استغفر اللہ جی، نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مذاب ہو سکتا ہے پاک ہو لیکن وضو کے لیے نہیں ہے، اسٹل واٹر ہو، پانی مباح ہو۔ توجہ کا طالب ہو، مباح کے معنی کیا ہے؟ اٹ شوڈ بی بلانگ ٹو یو۔ ارے بھائی خدا کا پانی ہے یار، میرا تیرا کہاں ہے؟ خدا نے انسانی ملکیت کا اتنا خیال رکھا ہے، گو میرے نماز کے لیے آ رہے ہو، دوسرے کے پانی سے وضو کر کے میرے پاس آ نہیں سکتے، حالانکہ وہ پانی کا تعلق بھی۔ آپ اندازہ کریں کس لیول پر دین کا، اب پانی ہی میں انسان رک جائے تو دوسرے کا لوٹے گا کہاں؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ کیا چاہتا تھا دین؟ دین چاہتا ہے مسلح تک آنے تک انسان بن جائے، ورنہ نماز بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ نماز اللہ کے لیے۔ ایک صاحب جو ہے میرے اچھے، میرے مینٹور، بہت اچھے علماء، 2-4 علماء کو میں نے بہت زیادہ مانا ہے، ان میں سے ایک بہت عظیم شخصیت
اللہ انشاءاللہ ان کی جگہ کو بزرگ کرے اور نور اللہ مرقدہ ان کے درجات کو عالی کرے۔ مولانا سعید اختر رضوی صاحب قبلہ اسلام وہاں پر دارالسلام میں جنہوں نے بلال مسلم مشن ڈالا تھا، آج تقریباً 2 لاکھ 3 لاکھ کے قریب افریقن جو شیعہ ہوئے ہیں ان کے صدقے میں۔ انہوں نے ایک قصہ نقل کیا میرے سامنے کہ لندن میں ایک صاحب کے پاس، اتفاق سے ایرانی تھے، بیٹا دونوں بہت زیادہ ہم سے محبت کرتے تھے، ان کے پاس مہمان تھا۔ رات ہوئی صبح کہ وہ صبح سے پہلے نماز شب کا ٹائم آیا تو وہ اٹھے، نماز پڑھنے لگے۔ متاثر ہوا میں، نماز ختم ہوئی، مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے، تسبیح لے کے ہست نیست ہست نیست ہست نیست ہست۔ نماز ابھی ختم ہوئی ہے، تسبیح چلا رہے ہیں، ہے یا نہیں ہے، ہے یا نہیں ہے؟ کون؟ خدا۔ میرا ماننا سمجھیے، نماز پڑھی ہے ابھی، تسبیح چلا رہے ہیں، ہے یا نہیں ہے، ہے یا نہیں ہے؟ میں پریشان ہوں، ابھی تم نے نماز شب پڑھی؟ آقا وہ تو عادت ہو گئی ہے، جو شک ہے اس کو کیا کروں میں؟ ہم لوگوں کی بھی عادت ہو گئی ہے نماز پڑھنا، مجلس میں جانا، ماتم کرنا، مگر شک جو ہے یہ چیلنج ہے ہمارا۔ میں بول رہا ہوں، آپ نہیں بول رہے، یہی فرق ہے۔ ہمارے اندر وہ یقین کی جو منازل ہیں، جو منازل کو طے کرنا چاہیے، اگر یقین کی منزل میں طے کر دیں، 1 سیکنڈ میں پورا معاشرہ جو ہے خوب ہو جائے، بہترین ہو جائے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بہت اچھی طرح سے ٹائم میرے ساتھ ہے، اور ساتھ صلوات پڑھیے میرے ساتھ۔ اللہ وعجل۔ ویسٹرن کنٹریز میں آپ جانتے ہیں کہ ٹائم چینج ہوتا ہے، پہلے 6 منتھ میں ہوتا تھا، لیکن 5-6 سال سے، بلکہ 10 سال کے قریب انہوں نے 7 منتھ اینڈ 5 منتھ کر دیا۔ ابھی جب میں آ رہا تھا تو 1 نومبر کو نکلا تھا، 1 نومبر فرائیڈے تھا، اور سیٹرڈے اور سنڈے، فرائیڈے سیٹرڈے کے نائٹ فال میں پیچھے جاتا ہے 1 گھنٹہ، اسپرنگ میں 1 گھنٹہ ہو گیا جاتا ہے۔ اسپرنگ کے معنی بہار کے موسم میں 1 گھنٹہ آگے، اور پتھر جھڑ کے موسم میں، خزاں کے موسم میں 1 گھنٹہ پیچھے۔ میں مثال دیتا ہوں، میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھیے۔ سیٹرڈے کو کیا ٹائم تھا؟ کل صبح 7 بجے تھے، سنڈے آیا، رات کو 1 گھنٹہ پیچھے کر دیا گھڑی، کل کے 7 بجے کیا ہو گیا؟ آج کے 6 بج گئے۔ کوئی نہیں کہتا کہ کل 7 تھے آج 6، سب کے سب کہتے ہیں 6 بجے۔ یعنی جھوٹ کو اتنا یقین ہے، جی گھڑی کو پیچھے کیا نا بھائی آپ نے، گھڑی کو آگے بڑھانا، لیکن عقیدہ اس پہ اتنا یقین ہے کہ آپ 7 نہیں بولتے، 6 ہی بولتے ہیں۔ ایک دن کے لیے سوچئے، ساری انسانیت اللہ کے حکم کو مان لے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہیپوتھیسس، اگر ساری انسانیت 1 منٹ کے لیے اللہ کے احکامات کو مان لے، یہ دنیا جنت میں بدل جائے۔ چھوڑیے ساری انسانیت، مسلمان مان لے، چھوڑیے مسلمان، مومنین مان لے تو جنت ہو جاتی۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، وہ یؤمنون بالغیب سے دور ہو چکے ہیں۔ یہ چیلنج ہے ہم سب کا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پاس کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے کہ مثال دیتا ہوں بہت اچھی طرح سے، مگر بہرحال ہے کہ اگر کوئی آرگنائزیشن دینی تبلیغ کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی مولوی جو ہے تبلیغی مجلس پڑھتا ہے، اس کی مجلس کی وجہ سے کسی نے نماز شروع کر دیا، کسی نے نماز شب پڑھ دیا، تو لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ مولانا نے کام کر دیا، بھائی کتنے لوگوں کو نمازی بنا دیا، فلاں سسٹم نے، فلاں آرگنائزیشن نے کتنوں کو دین سکھا دیا۔ جی اگر کسی کو نماز داڑھی کروا دے تو ہم اس کا اتنا احترام کرتے ہیں، جس نے پوری کنٹری کو اسلام پہ بدل دے اس کا احسان تک نہیں مانتے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اس کے کارنام بلند صلوات اللہ۔ جس نے پوری کنٹری کو، کس سے؟ تلوار سے نہیں۔ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ امام زمانہ کیسے اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کیسے حکومت لائیں گے، کیسے خلافت کریں گے، کیسے دنیا میں انقلاب لائیں گے، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ لیکن اس شخص نے عملی میدان میں آ کر
دنیا کو بتایا کہ ایک نائب میں اتنا پاور ہے، بغیر بندوق کے دنیا اسے لرزتی ہے۔ کہاں سے؟ میں آپ کو دیکھتا ہوں، مولانا میری بیوی سنتی نہیں میری بات۔ بعض لوگ کہتے ہیں میری بیوی مجھ سے ڈرتی نہیں۔ ارے بھائی بیوی ڈرنے کے لیے تھوڑی یار، محبت کرنے کے لیے ہے، کوئی بات ہے؟ شوہر سے ڈرنے کے لیے تھوڑی آئی ہے، وہ محبت کرنے کے لیے آئی ہے۔ تم بھی محبت کرو، ڈرانے کے لیے بیوی نہیں ہے، شوہر ڈرانے کے لیے نہیں ہے۔ میری بیوی سنتی نہیں، میری بیوی ڈرتی نہیں ہے۔ مولا نے حل پیش کیا میری بہنوں کے لیے، تعویذ وائز کی چکر میں مت جائیے، لمبی تسبیحوں کی چکر میں مت جائیے، احکامات دین کو سمجھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی نجات ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہ میرا بیٹا سنتا نہیں، میری بیوی سنتی نہیں، میرے گھر والے سنتے نہیں، میری بہو سنتی نہیں، میری ساس سنتی نہیں، یہ چکر میں پھنسے ہوئے سب لوگ۔ خدا ایک مولا فرماتے ہیں من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلحہ اللہ ما بینہ و بین اللہ۔ سیدھا فارمولا دیکھیے، بہت جو یؤمنون بالغیب کی جملے ہیں میرے جوان بچے۔ جو شخص چاہتا ہے ایک اچھی فضا گھر میں پیدا کرے، اچھی فضا اپنے آپس میں پیدا کرے، مولا فرماتے ہیں اپنے اور اللہ کے درمیان اصلاح کرو، اللہ تمہارے اور بندوں کے درمیان خود اصلاح کرے گا۔ ہے توجہ کا طالب ہوں۔ میری بیوی پریشان کر رہی ہے، نہیں، آپ اللہ کو پریشان کر رہے ہیں، اس لیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کتنا بڑا چیلنج ہے بھائی۔ چیلنج یہ نہیں کہ نماز پڑھ لینا ہے، چیلنج یہ ہے کہ نماز کو وجود میں لانا ہے۔ دیکھیے میرا دوسرا مسئلہ وضو کے پانی۔ دوسری شرط ہے وضو کا پانی کم سے کم خرچ کرو۔ کتنا؟ کوارٹر لیٹر کر کے دیکھیے۔ اور مسجد میں تو کریں گے نہیں، ہمارا پانی تھوڑی نل کھلا رہ جائے گا۔ اور بامبے میں ماشاءاللہ پانی کی کچھ کمی ہے، پانی بہتا ہی چلے۔ اسلام میں کہتے ہیں نا مولانا کیسے ہو سکتا؟ بعض لوگ تو شرعی احکام وہیں پر یاد آتے ہیں، ایسا پکڑوں گا وہ اس کا پانی ادھر لگ جائے گا۔ نہیں، اب ایسے کیجئے، ہاتھ کھولیے، بند کیجئے، ہاتھ دھوئیے، ہاتھ میں پانی لیجئے، کلی کیجئے، پھر بند کیجئے، ہاتھ میں پانی لیجئے، اس کے بعد چہرے پہ دھوئیے، پھر بند کیجئے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ پانی بہہ رہا ہو چہرہ دھل رہا ہو۔ آپ کے عیش کا نام نماز نہیں ہے، حکم خدا پہ جھک جانے کا نام نماز۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب رکھنے والے کے معنی جو خدا نے حکم دیا۔ کیوں؟ مجھے سمجھ میں آتا تھا کہ یہ وضو کا حکم شاید ڈیزرٹ میں رہنے والے عربوں کے لیے شاید تھا۔ آئی واز تھنکنگ دیٹ وے، میں سوچ رہا تھا اس طرح سے کہ جب میں ٹورنٹو گیا ہوں، پانی معلوم ہے کینیڈا میں سب سے زیادہ پانی، اس لیے کہ نارتھ میں ہم لوگ سلیں پرانی، وہاں پہ کچھ ہونے والا نہیں، پانی ہی پانی۔ آئندہ جو جھگڑے ہوں گے پانی کے جھگڑے ہوں گے، پیٹرول کے نہیں، پانی کے جھگڑے ہوں گے۔ ابھی سے شروع ہو گئے نا، بھی پانی پورا خریدا جا رہا، آئندہ ہوا کو بھی خریدا جائے گا۔ معلوم ہے آپ کو، لوگ ماسک لے کے پھریں گے، اس لیے کہ ہوا میں دم نہیں ہے، پولوشن ہی پولوشن، جس طرح سے پانی میں پولوشن ہے۔ چند دن کی ترقی نے انسان کو یہاں پہ لا دیا۔ اگر اسلام پر عمل کیا ہوتا تو اس کا صلوات پڑھیے محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیے اس احکام کو، یؤمنون بالغیب، چیلنج ہے، چیلنج۔ وضو کل پرسوں لاسٹ میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا 2 رکعت نماز پڑھیے خدا رحم۔ اب یہ چیلنج ہے، وضو کیجئے جیسے خدا چاہتا ہے۔ جی پانی میں سوچتا تھا شاید ڈیزرٹ کی وجہ سے ہے۔ میرے پاس ایک یہ آیا، نوٹ آئی، ہمارے گھروں کے سامنے لگی ہوئی نوٹ آئی۔ کہاں سے نوٹ بک تھی؟ اس میں نوٹ تھا کہ یہ تنبیہ تھی کہ پلیز ڈونٹ ویسٹ واٹر۔ اگر ڈرپ ہو رہا ہے، ایک قطرہ قطرہ ویسٹ ہو رہا ہے، کہاں پر؟ کینیڈا میں کسی طرف سے، واٹر سپلائی کی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ ارے بھائی پانی ویسٹ کرا تو میں بل دوں گا، تم کو پریشانی کیوں ہے؟ دیکھیے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے، اور اس چیز کو اچھی طرح سے، اور ایک مثال کے ذریعے سے، میرا تھوڑا سا پرابلم ہوا بلڈ کا، تو مجھے ڈاکٹر نے ایک دوا لکھ کے دی، ہم نے کیئر نہیں کیا۔ 3 مہینے بعد پھر بلڈ ٹیسٹ کے لیے گئے تو ڈاکٹر نے کہا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو، نکل جاؤ۔ ارے بھائی تم میرے ڈاکٹر ہو یار، پیسہ میرا جاتا، تم کو کیا پریشانی ہے؟ جی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ یو ڈونٹ فالو مائی پرسکرپشن۔ میں نے کہا میں پرسکرپشن فالو کروں گا تو میں اچھا ہوں گا، تم سے کیا ہوگا؟ کہ میری لسٹ میں ایسے نہیں چاہیے جو مجھے فالو نہیں کرتے۔
ہے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. ذات پرور رسول اللہ فرماتے ہیں اگر مومن اپنے آپ کو بیمار سمجھے، قرآن کو نسخہ سمجھے، اس پر عمل کرے تو صحت اچھی ہو جائے گی. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. ہم بیمار ہیں، نسخہ قرآن ہے، اور ضد یہ ہے کہ ہماری طریقے سے ہم چلیں گے، پرسکرپشن خود بنائیں گے. آج اب مرجع پہ بھی میں یہ مرجع کو نہیں مانتا. کس کو مانتا ہے؟ دوسرے. اچھا جیسے ان کو نہیں مانیں گے تو دوسرا نہیں تو نہیں، اور صحیح. کیا اس طرح سے ہے کہ جو مرضی سے مرجع بدل دیں؟ کس نے کہا مرجع بدل دو؟ پہلے کس نے کہا تم تقلید کرو یار؟ کسی مرجع نے آ کر کے اب تمہارے دروازے پہ دستک دیا کہ تم میری تقلید کرو؟ یہ علم کا تقاضا ہے کہ تم علم کہتا ہے کہ مجھے چلنا نہیں چاہیے، بلکہ اس سے سیکھنا چاہیے جس کے پاس علم ہے. اسپیشلائزیشن کمپیل کرتا ہے کہ جاؤ اس کی تقلید کرو. مرجع نے آپ کے دروازے پہ آ کر کے نہیں دستک دی ہے. جب آپ نے ایک مرجع مانا ہے، آپ کو حق نہیں ہے کہ فوراً بدل دیں. چونکہ میری مرضی کے متعلق اس مسئلے میں وہ مزہ نہیں آتا ہے، نہیں ہے، شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، تبھی تو کہہ رہا ہوں یؤمنون بالغیب. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. ہیں میرے ساتھ آپ لوگ؟ بہت اچھی طرح سے سمجھیے، ہضم کر کے جائیے. یؤمنون بالغیب کے معنی تو میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہ کینیڈا میں یہ ڈراپ گرنے کا کیوں بھائی اتنا پانی موجود ہے. بعد میں جب میں نے ریسرچ کیا پتہ چلا کہ یہ جو پانی خرچ ہوتا ہے اس کے پیچھے باقاعدہ پلانٹس، اس میں الیکٹریسٹی خرچ ہوتی ہے. الیکٹریسٹی کے معنی یہ جو گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے، یعنی کہنا چاہ رہے ہیں گو تم رہتے ہو کینیڈا میں پانی بہت ہے، مگر خرچ کرنے سے کس پر اثر ہوتا ہے؟ انسانیت تک بات چلی جاتی ہے. 1400 سال پہلے اسلام نے کیا چیز دی ہے جو آج تک جتنا ماڈرن زمانہ ہے اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کیا ہے. تو بھیا ذرا سا نیند سے اٹھیے اور اس اسلام کو پا لیجئے جو یؤمنون بالغیب کی دعوت دیتا. اسی لیے اس منزل کو جو بھلا دیے تھے اس سمجھانے کے لیے کربلا. یہ منزل یؤمنون بالغیب کو بھلا دیا گیا تھا، اس کو پھر ری انسٹل کرنے کے لیے کربلا. دیکھیے مثال دیتا ہوں. گورنر نے دعوت دی، امام حسین مدینے کے گورنر کے سامنے گئے. کمیونیکیشن اسکلز میں نے 10 مجلسیں پڑھی اسی بامبے میں. ہاؤ ٹو ڈیولپ قرآن اینڈ کمیونیکیشن اسکلس. آج کی بزنس میں، آج کی زندگی کی ترقی میں، بچوں کی کامیابی میں سب سے بڑا کام جو ہے کہ اس طرح سے کمیونیکیشن کرنا چاہیے. بہت بڑا کام ہے، آسان کام نہیں ہے. اور اس کے لیے کس طرح سے اسلام نے ہمیں تربیت کی ہے. مولا جب گئے ہیں جو کمیونیکیشن کا سلیقہ ہے، ایھا الامیر او دا گورنر، یعنی ریسپیکٹفل بات کرنا حتیٰ وہ فرعون ہی کیوں نہ ہو. اے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. ظالم ہے، گندہ ہے، معلوم ہے یزید کا بھیجا ہوا، یزید کا اپوائنٹی گورنر ہے، مگر بات کرنے کا سلیقہ دیکھیے وہ گندہ ہے مگر ہماری بلندی. مولا فرماتے ہیں ایھا الامیر نحن اہل بیت النبوہ. یہیں سے امام دنیا کو پیش کر رہے ہیں جو یؤمنون بالغیب ہے. ہم نبوت کے اہل بیت ہیں، محمد کے نہیں. کہہ گیا جملہ سمجھنے کی کوشش کرے. بھائی ہمارا رابطہ شخص سے نہیں ہے، ایک دنیا سے جو نبا اور خبر سے، وہی سے ہے. ہمارا مربوط جو ہے اس دنیا سے ہیں. ہم نبوت کے اہل بیت ہیں. نحن اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. رسالت کے معدن ہیں. اگر مائنس ہے گولڈ نکلتا ہے تو گولڈ ہی نکلتا ہے، اگر سلور نکلتا ہے تو سلور نکلتا ہے، اگر کہیں پر ڈائمنڈ نکلتے ہیں تو ڈائمنڈ نکلتے ہیں. ہمارے گھر سے آدم نکلتے ہیں، نوح نکلتے ہیں، ابراہیم نکلتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. دیکھیے تیسرا مسئلہ مولا نے فرمایا جو یؤمنون بالغیب کو ثابت کرنے کے لیے کربلا. اور یہ ذرا سا بہت ہی اہم مسئلہ ہے. ہماری جو گڑبڑ سب ختم ہو سکتی ہے اگر اس یؤمنون بالغیب کو ہم سمجھ جائیں. ہم بہت پیسفل رہ سکتے ہیں زندگی میں. امام نے تیسری چیز پر مختلف الملائکہ. واٹ از آور ہوم؟ جہاں پر ملائکہ، قرآن یہ کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح. تنزل کیا میں نے کنٹینیوس ٹینس، یہ ہمیشہ ہر سال آتے ہیں ملائکہ. مولا فرماتے ہیں وہ ہمارا ہی گھر ہے. جہاں یؤمنون بالغیب کا مسئلہ ہے یا ملائکہ آتے ہیں. یہ میں ہوں. یزید
ٹکر کسی ہے؟ دو شخصوں کی نہیں، دو بادشاہوں کی نہیں، دو شہزادوں کی نہیں، دو فکر کی ٹکر ہے۔ یزید شارب و خمورن، شراب کا پینے والا، امام حسین نے ڈکلیئر کر دیا جو شراب کا پینے والا حسین سے اس کا ربط نہیں ہے۔ توجہ کا طالب ہوں۔ شارب و خمورن، قاتل النفس المحرمہ، بے گناہوں کو مارنے والا۔ اور اس کے بعد مولا نے فرمایا معلن الفسق علی الاعلان، برائی کرنے والا، یہ ہے یزید، یہ میں۔ اس کے بعد مولا نے ڈکلیئر کیا کربلا کا منشور، مجلس حسین کا مقصد، یہاں سے لے کر کے جائیے، گڑبڑ مت کیجئے، فکر کو آگے بڑھائیے، مجالس کے اسٹینڈرڈ کو آگے بڑھائیے، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھیے نہیں۔ مولا نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پورے آخرت تک امام حسین نے خط کھینچ دیا، اگر حسین جیسا ہوگا تو یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ امام خمینی نے کیا کہا؟ امریکہ کی بیعت ہم نہیں کرتے جو کہ یزید جیسا ہے، اسرائیل کی بیعت نہیں کرتے اس لیے کہ وہ یزید جیسا ہے۔ یہ خط کھینچا ہوا خط ہے، اس میں مخلوط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے جو مسئلہ اس وقت تک کا تھا کہ یؤمنون بالغیب کو بالکل بھلا چکے تھے، اس کو امام حسین نے ری انسٹیل کیا۔ اسی لیے ہم زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکم۔ کون ہے امام حسین؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ۔ کیا مانے اقمت الصلاۃ؟ کیا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ بلکہ کہہ رہے تھے کربلا میں کہہ رہے تھے جلدی کاٹو سر حسین کا، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ یؤمنون بالغیب کی نماز اور ہے، یؤمنون بالجبت والطاغوت کی نماز اور ہے۔ اس کو تمیز کرنے کے لیے امام نے بتایا کہ دیکھو ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے، گو قافلہ ان کے پاس زیادہ ہے، شادیاں ہیں، خوشیاں ہیں، کھانے ہیں، بجانے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک ہی چیز ہے جس دنیا کا نام ہے یؤمنون بالغیب۔ اسی لیے جب بھی کوئی آتا تھا امام کے سامنے، امام کو مدد کے لیے پکارتا تھا، ہر سراہنے جا کر کے یہ کہتے تھے وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو جانا تھا چلے گئے، کچھ ایسے ہیں جو پر تول رہے ہیں، سب کا راستہ ایک ہی ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں کہ شب عاشور تعجب ہے، اور میں ذاکرین سے، ذاکرات سے، ذاکرین پڑھنے والے، مجالس پڑھنے والے گزارش ہے کہ مصائب کو ادھر ادھر سے ڈھونڈ کر کے مت لائیے۔ ہمارے پاس جو مصائب ہیں انہی کو پیش کیجئے، کافی ہیں۔ جو اتھنٹک موثق مصائب ہیں ان میں سے بہترین کتاب ہے کتاب نفس المحموم، شیخ عباس قمی کی قصہ ہے کہ شب عاشور تھی۔ کون روایت کرنے والا کون ہے؟ امام سجاد ہے، تو معصوم کی روایت۔ میری پھوپھی میرے پہلو میں بیٹھی تھی اور میری تیوار داری کر رہی تھی، بابا میرا خیمے کے گوشے میں تلوار کو صاف کر رہا تھا۔ یا دنیا کم لک بالاشراق، کم لک بالاشراق، کم لک من خلیلی، کم لک بالاشراق والاسیلی۔ اے دنیا کتنے دوستوں کو تو نے چھین لیا، کتنے باپ کو چھین لیا، کتنے شوہروں کو چھین لیا، کتنے بیٹوں کو چھین لیا، کتنے دوستوں کو چھین لیا، اور تو بدل کو بھی راضی نہیں ہوتا۔ ایک کے بجائے دوسرا چلا جائے، ایک کے بجائے دوسرا چلا جائے، یہ بھی راضی نہیں ہوتا۔ سب کا راستہ ایک ہے۔ میں نے ان اشعار سے، امام سجاد فرماتے ہیں، میں نے ان اشعار سے سمجھ لیا کہ یہ بابا کی آخری رات ہے۔ یہ اشعار مجھے بتا رہے تھے کہ بابا یہ اشعار پڑھ رہے ہیں، تلوار کو صاف کر رہے ہیں، کل پھر وہ یہ رات آنے والی بابا کے لیے نہیں ہے۔ جہاں میں سمجھا وہاں پر میری پھوپھی وہ بھی سمجھ گئیں کہ بھائی کی آخری رات ہے۔ جو زینب پوری زندگی بھائی کے لیے زندہ رہی، وہ کہہ رہا ہے کہ میری آخری رات ہے۔ زینب اٹھی، خدا میری بہن کی چادر سلامت رکھے۔ چادر اگر کسی کی کمر ٹوٹ جائے تو چادر پیروں کے بیچ میں آ جائے گی۔ زینب کی شاید کمر ٹوٹ گئی تھی، گری، پھر اٹھی، پھر گری، پھر اٹھی، پھر گری، 3 مرتبہ گری، قریب آئیں، اے میرے ماں جائے، کیا یہ ممکن ہے کہ کل کا دن ٹل جائے؟
کل نہ آئے۔ امام نے فرمایا کہ نہیں بہن، کل کا دن تقدیرات نے لکھ دیا ہے، ہمیں جانا ہے، یہی وقت ہے۔ ایک مرتبہ زین نے اپنے تماچے مارے، الیوم مات جدی، الیوم مات ابی، الیوم ماتت امی، الیوم مات اخی۔ آج میرا نانا مر گیا، آج میری ماں مر گئی، آج میرا بابا مر گیا، آج میرا بھائی مر گیا۔ ایک مرتبہ روتے روتے بے ہوش ہو کے گری۔ بس ایک ہی جملہ ختم دعا زحمتیں، خدا تمہاری بہن کو سلامت رکھے۔ بہن سے محبت کیجئے، بہن سے قریب رہیے، ٹیلی فون کیجئے، رابطہ رکھیے، بہن سے رشتہ مت توڑیے۔ دیکھیے زین، اگر آپ کی بہن پہلو میں بے ہوش ہو تو آپ کیا کریں گے؟ توجہ کا طالب ہوں، اگر بے ہوش بہن پڑی ہو تو امیڈیٹ ری ایکشن یہ ہے، ارے بھئی پانی لاؤ بھی چھڑکا جائے تاکہ اس کو ہوش میں آئے۔ اے حسین تو کتنا غریب بھائی ہے، بہن بے ہوش ہے مگر پانی چھڑکنے کے لیے نہیں ہے۔ امام نے سر کو گود میں لیا، آنسو بہائے، قطرے گرے زینب پر۔ زینب نے کہا بھائیا تیرا رونا ماں کو پسند نہیں تھا تو گریہ نہ کر۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك وناخذ برحلك عليكم من السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین۔ جو لوگ بیمار ہیں، جنہوں نے اپنے لیے، بہت سے لوگوں نے اپنے لیے اپنے بیماروں کے لیے دعا کا کہا ہے، ہم سے بھی کہا، ایک جو مرحوم سبت جعفر کی ان کے کزن کا کچھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کے لیے، اسی طرح سے مولا کے ظہور کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعا یا کاشف الضر والبلوى۔ خدایا جو بیمار ہیں جن کا نام لیا گیا نہیں لیا گیا، ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما۔ مالک صفوف مسلمین کو متحد کر دے، مالک ہمیں ظہور کے قابل بنا دے، مولا کا ظہور جلد سے جلد فرما۔